السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ماہ ربیع الاول کی نسبت سے عظمت رسالت پناہ قسط نمبر 15۔ جان بیگٹ گلف پاشا ایک مشہور اور معروف سائنسدان اور محقق ہیں، عیسائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب نامعلوم زمانے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں زندگی بسر کرنے کے عادی رہے ہیں۔ یہ لڑائیاں کسی خاص سبب کا نتیجہ یوں تو نہیں ہوتی تھیں، بلکہ یہ لڑنا، مارنا، قتل کرنا یہ ان کی زندگی میں داخل تھی۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے سے بالکل روک دیا گیا تھا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ فوجی ذہنیت کے قبائلی آدمیوں کو ہمیشہ کے لیے پرامن زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے؟ مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہم کو روانہ کر کے، جس نے موتہ میں شکست کھائی تھی، اس سوال کا حل پیش کیا۔ یہ پیغمبر انقلاب از مولانا وحید الدین خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ آتھر نامی ایک مشہور ڈاکٹر اور مفکر، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں یہ لکھتے ہیں کہ گہرے سے گہرے معنوں میں ہر زمانہ کے لیے، ہر حیثیت سے سچے، زیادہ سے زیادہ صداقت رکھنے والی روحوں میں سے ایک روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم اور برتر اور بالا آدمی تھے، بلکہ انسانوں میں بڑے سے بڑے یعنی سچے سے سچے آدمی کبھی ایسا پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑے آپ کی ذات ہے۔ بحوالے النبی الخاتم از مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ۔ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارڈے کی حقیقت پسندی یوں ہے۔ آپ نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے تنہا شخص ہیں جو انتہائی حد تک کامیاب رہے، مذہبی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر بھی، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے بڑے انسان تھے۔ ڈاکٹر فلپ ہٹی کی وضاحت، جو اپنے زمانے کے مشہور سائنسدان رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی پوری روشنی میں پیدا ہوئے ہیں۔ پروفیسر ہٹی کا حتمی فیصلہ، آپ ایک مشہور لیکچرار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب کی تاریخ میں یہ پہلی کوشش تھی کہ انہیں خون کے بجائے مذہب کے نام پر جمع کیا جا رہا تھا۔ اللہ اس سلطنت کا حاکم اعلیٰ تھا اور اس کا رسول اپنی زندگی بھر اس کا نائب اور ملک کا فرما روا تھا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روحانی فرائض کے علاوہ ایسے فرائض بھی انجام دیتے تھے جیسے سلطنتوں کے حکام۔ اس ملت میں سب کے سب قبائلی رشتوں اور پرانے علاقات اور تعلقات سے یکسر منقطع ہو کر اہل اسلام، اہل عرب اصولی طور پر سب کے سب بھائی بھائی بن چکے تھے۔ مسز اینی بیسنٹ، جو ایک مشہور مصنفہ ہے، وہ لکھتی ہیں، اب وہ محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، بلکہ پیغمبر عرب اور پیغمبر انسانیت تھے۔ یعنی وہ شخص جو عرب کو ایک باقاعدہ عہد، ملک اور ایک زبردست طاقت بنا دیے، اور جن کے پیروکار علوم اور فنون کے مشعل لے کر دوبارہ یورپ میں اس کو روشن کریں گے جہاں وہ روشنی بجھ چکی تھی، اور زبردست سلطنتوں کی بنیاد ڈالیں گے جس کے ماننے والے اور جس کے پیروکار اپنے مذہب کی ایسی تعظیم کریں گے کہ ایسی کسی دوسرے مذہب میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں
پایا جا سکتا۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 16 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔